السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 مارچ بروز بدھ 2022 کا بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب مہینے حرمت والے گزر جائیں 4 ماہ، تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، جہاں بھی مل جائے تو انہیں کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ وَخُذُوهُمْ، گرفتار کرو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیرے میں لے لو انہیں، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مُرْصَدٍ، اور جہاں جہاں ان کی کل مرصد، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور طاق میں بیٹھو ان کی ہر جگہ پر، ان کے راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، بولو اگر یہ توبہ کر لے، سارے ساتھی بولا کریں، ایک آدھ بولے ایک نہ بولے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز، ہاں جی یہ ہے پتہ چلتا کہ توبہ سچی کی ہے کہ نہیں کی، کافر کا اس سے پتہ چلے گا۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کا راستہ، فَخَلُّوا ہے، خلو نہیں ہے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو پھر ان کا، اس کو کہتے ہیں تخلیہ سبیل، کہ راستہ چھوڑ دو۔ اب یہ تو بات ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، پتہ چلے گا جی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو مسلمان ہیں، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مسلمانوں کے 4 امام ہیں، بولو جی کتنے؟ 3 اماموں کا فتویٰ تو یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، بے نمازی معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل، پر آپ نہیں کریں گے، حکومت کرے، ریاست مدینہ ہے نا، معاذ اللہ، بن گئی مسیطے بیٹھے ہو، اب بولتے ہی نہیں ہیں آپ، تھوڑے بولن نہ گرفتاری ہو جانی تھوڑی، بھائی بن گئی ریاست مدینہ، اور اگر بن جائے، اور اللہ کرے بن جائے، کہو آمین۔ اس کی شکل تو نہیں ہے بنانے والی، پر اللہ کرے کوئی آ ہی جائے اور کوئی بنا ہی دے، تو جب بن جائے تو بے نمازی ریاست مدینہ میں زندہ رہ سکتا، اس کو 3 اماموں کا فتویٰ ہے جی قتل کر دیا جائے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم یہ تو فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو سزا کے طور پر قتل کیا جائے، وہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے مگر پڑھتا، قتل پھر بھی کیا جائے پر سزا کے طور پر، کافر کے طور پر ہے، جیسے زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے کافر سمجھ کر، یا سزا کے طور پر؟ ہاں جی، قاتل کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے تو مرتدی ہے سزا کے طور پر۔ تو 2 اماموں کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے، مگر تیسرے امام سیدنا امام احمد ابن حنبل، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ اس وقت مکہ مدینہ میں چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے، جو نماز نہ پڑھے یہ کیا ہے؟ یہ دین سے نکل گیا، کافر ہی تو ہے یہ، کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کر لیا، بولیے کفر ہے۔ اب امام صاحب کہتے ہیں چلو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کام کافروں والا ہے پر یہ بندہ کافر ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں پھر اگلی پڑھ لینا، اگلی پر یہ اگلی بھی پڑھتا، بولتے جاؤ نا یار، اس سے اگلی بھی پڑھتا، بلکہ سارا سال ہی پڑھتا، تو کیا ابھی تک بھی مسلمان ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو کافر سمجھ کر قتل کیا جائے،
یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہم جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں دیتے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، وہ بھی اسی مسلک کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے نماز مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، اس کو بالکل کافر سمجھ کر قتل کر دیا جائے۔ کافر بھی وہ مرتد جو اسلام سے نکلا ہے، سمجھ آگئی بات ہے۔ مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، ذرا اونچا پڑھا کرو بھائی، رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمان سمجھیں گے کیونکہ ایمان تو لے آیا، کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ پڑھنی بولو پڑھنی چاہیے، مگر پڑھتا تو کام کافروں والا ہے، بولو کام ہاں۔ اس کو حکومت اسلامیہ گرفتار کرے اور لگائے تکڑا پھینٹا اور پوچھے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، اگر کہے جی میری توبہ میں پڑھتا ہوں تو چھوڑ دے، اگر پھر بھی نہ پڑھے تو پھر گرفتار کرے اور مارے، حتیٰ کہ مار مار کے مار دے، اگر توبہ کر لے تو چھوڑ دے، وگرنہ اس کو مارے پڑتی رہے اور قید میں رہے۔ یہ شخص مسلمانوں کے معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل ہے، پر یہاں تو محلے کے محلے ہی بے نمازی ہیں جناب، شہر کے شہر بے نمازی ہیں، گھروں کے گھر پورے خاندان بے نمازی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا، اور میں نو کہندے نے چپ کر بولی نہ، قوم ترقی تے جا رہی ہے، یہ قوم ترقی کر رہی ہے بھائی۔ خیر، تو تخلیہ سبیل کب ہوگا، راستہ کب چھوڑا جائے گا، جب نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ، ان اللہ غفور رحیم، تو پچھلے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ کل کی آیت کا مضمون ہے، آج کی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دیجئے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جتھے بھی لبڑ قتل کر دیو، جتھے بھی لبڑ، تو پھر مسلمان کون ہوگا، نہیں سمجھے، اسلام کیسے پھیلے گا؟ تو اب یہ کنسیشن آ گئی، تھوڑی سی ڈھیل آ گئی، نرمی آ گئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے استجارَكَ، آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں، بولو آپ کے ملک میں رہنا چاہتا ہوں، تو فَأَجِرْهُ، اس کو اجازت دے دو، پناہ تو دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، سمجھ کر سنے یا ویسے ہی سنے، اب سمجھے گا تو مسلمان ہوگا نا۔ اب ماشاءاللہ ویسے تو سارے گھر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی رہائی کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی حتیٰ کہ فلموں کا، پاکستانی فلموں کا آغاز بھی قرآن کی آیت سے ہوتا ہے، کیسا کمال ہے۔ سود کی فیکٹریوں میں بھی ماشاءاللہ آیت الکرسی لکھ کے اندر لگائی ہوئی ہے، کیوں بھی لگائی لگی نہیں لگائی ہے؟ اور یہ حماموں والے سارا دن نبی کی سنت کا قتل کرتے ہیں، اور یہ داڑھی مڈا کے جو پیسے لیتے ہیں یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح زنا کی کمائی حرام ہے۔ بولو، اگے ایک نائی میرے پیچھے نماز چھڑ گیا ایسے گلو، مولوی ساڑھے بھی باز نہیں آتا، اور 2-3 نائی میرے ایک جگہ تے ایسے گلو خلاف ہو گئے۔ میں کیا بھائی، باقی کام تمہارے ٹھیک ہیں، ناخن اتارنا، یہ بال شال کاٹنا اور حجامت وجامت کرنا، مگر یہ داڑھی مونڈنا جائز ہے؟ جیسے مڈانا حرام ہے، مونڈنا بھی۔ بولو کیوں، شاید اللہ تھوڑے دل چ گل پائی دے وے بھائی، جیسے مڈوانا حرام ہے تو ویسے مونڈنا بھی، یہ پیشہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کام ہی جائز نہیں ہے، تو جو کام جائز نہیں، بولو پھر اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا حتیٰ یسمع کلام اللہ، انہوں نے حماموں میں مکے کی تصویریں بھی لگائی ہیں، مدینے کی بھی لگائی ہیں، اور ساتھ ہی وہ کنجروں کو بھی لگا رکھی ہیں جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں، جن کو دکھانا ہوتا ہے بال شال سٹائل ہے، ان کی بھی۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یا وہ اتار دو یا یہ اتار دو، تو کہتے ہیں مولوی صاحب مسیطے مسئلہ کرے کرو، ایتھے کرن دی لوڑ ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیے یہ توہین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کوئی عیسائی اپنی دکان میں لگائے گا تو آپ اس کو آگ لگا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور مسلمانوں کو کھلی چھٹی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
تو خیر حتی یسمع کلام اللہ سے مراد کیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر سنیں، ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر آپ اس کو پہنچا دیجئے اس کی امن والی جگہ میں، جہاں سے وہ آئے ہیں انہیں وہاں واپس پہنچا دیجئے۔ تو مسلمان معاشرے میں کافر آ سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اور امن کافروں کو حکومت چاہے تو تجارت کے لیے بھی ملک میں آنے جانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے حکم ہے کہ ایسی قوم کو قرآن سناؤ جو نہیں جانتے، لا یعلمون، ان کو علم تو علم نہ ہونا یہ مسلمان کی شان ہے یا کافر کی علامت ہے؟ وہ بڑے سمجھدار ہو گئے ہو، دو تین نہیں بولے ہو۔ علم نہ ہونا یہ مسلمان کی شان ہے یا کافر کی صفت ہے؟ تو مسلمان کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ کسی کو نماز کا نہیں پتہ، غسل کا نہیں پتہ، کیوں کہ جہاں بیان ہونا بیٹھنا ہی نہیں، سننا ہی نہیں، اور پھر الزام کیا دینا جی مولوی بیان ہی نہیں کرتے۔ جہاں بیان کرتے ہیں وہاں بھی تو تم نہیں نہ آتے، تم بھی ویسے ہی ہو جیسے تمہارے مولوی ہیں، تم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ 2 رکعت نماز ہنیرا، جو حال امام دا وہی میرا۔ تو آپ کیوں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ کافر قوم ہے جو علم ہے۔ تو مسلمانوں کو پورے قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسی کے لیے ہم یہاں موتی مسجد میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے۔ بھائی سارے کہہ دو آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ لو جی اگلی آیت ہے آیت نمبر 7۔ کیف یکون للمشرکین، کیوں کر ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ان عہد شکن، عہد توڑنے والے مشرکوں کے لیے، عہد ان کوئی معاہدہ، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، یعنی ان کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہے جو معاہدے توڑنے والے ہیں، الا الذین عاہدتم، ہاں سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، عند المسجد الحرام، اس مسجد حرام کے قریب۔ بولیے مسجد حرام کے قریب۔ 2 قبیلوں سے معاہدہ ہوا جی، قبیلہ بنو کنانہ اور قبیلہ زمرہ بن بکر، ان دونوں سے مسجد نبی کے قریب معاہدہ ہوا۔ ان دونوں قبیلوں نے معاہدوں میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی، بولو جی کوئی خلاف ورزی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فاستقاموا لکم، جب تک وہ قائم رہے تمہارے معاہدے پر، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ جب تک وہ تمہارے معاہدے پر قائم ہیں تو تم بھی ان کے معاہدے پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہاں متقی سے کیا مراد؟ وعدے پورے کرنے والے۔ بولو بھائی وعدے پورے۔ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، 3 نشانی ہیں، اور ایک حدیث دوسری ملا لو تو 4 بن گئی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا بولو جھوٹ بولے گا۔ دیکھیے نا، جہاں گٹر ہو، گند ہو، وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو بو وہ ندی مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی باہر سے جائے، بولو نا یار، اس کو سانس بھی آتا، وہ کہتا میں کس مصیبت میں پھنس گیا بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک یہاں گاؤں ہے، یہ جائیں نا ہم گجرانوالہ سے پسرور کی طرف تو راستے میں آتا ہے، وہاں میں نے امامت لی، بڑے عرصے کی بات ہے۔ تو مسجد ماشاءاللہ چھپڑ کنارے تے سی، اور مولوی دا گھر تے بالکل چھپڑ دے وچ، یعنی آدھا گھر پانی میں ہے اور آدھا گھر ادھر ہے۔ وہ جب لے لی میں نے امامت تو رہائش وہاں لے گیا تو وہ تو کوئی سو ہی نہ سکے، کہا بھی یہ کس عذاب میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا وہاں سے کوئی چیز نکل کے تو نہیں آئی، پر میرے خواب میں یوں ہی لگتا تھا کہ کبھی سانپ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے۔ تو میں نے ڈر کر ان کو جواب دے دیا کہ میں تمہارے یہاں رہ سکتا نہیں۔ وہ کہنے لگے کچھ شاید نکل کے آئی ہے، میں کہ وہ تو نہیں آئی، پر میرے خواب ہی تے آ رہی ہے نا، سونا بھی حرام ہے۔ دیکھیے گٹر والے کے پاس والوں کو کوئی بدبو، تو فرشتے چونکہ دور والے ہیں نا، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو بھی ہم سے بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ہمارے قریب، اس لیے یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان جھوٹ بولتا۔ اذا حدث کذب۔ دوسرا ہے اذا وعد اخلف،
اذا عاہد غدر کے الفاظ بھی ہیں، جب وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. بولو وعدہ کرتا ہے تو جو وعدہ پورا نہ کرے غدار ہے. بولو بھائی وہ کیا ہے؟ ہاں، غدار کے 12 سینگ نہیں ہوتے، یہی غدار ہے. دوسرا کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان. خان عربی میں کہتے ہی خیانت کرنے والے کو ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جیڑا قوم دی چیکا کڑ چھڑے انہوں کہتے ہیں خان. اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور چوتھی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب خاصم مخاصمت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. لڑائی میں کیا کرتا ہے؟ اور ہماری قوم اتنی منافق ہو چکی ہے وہ مذاق میں بھی گالیاں بکتی ہے. کیوں بھائی، مذاق میں بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بڑی بڑی گندی گالیاں نکال کے مذاق کر رہے ہیں جی، مذاق کر رہے ہیں جی، کر لو بھائی. تو بہرحال فرمایا ان لوگوں کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہے. ان اللہ یحب المتقین. ہاں، فمستقاموا لکم، اگر وہ تمہارے لیے معاہدوں پر قائم ہیں تو فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین. متقین، اللہ متقیوں سے بولو محبت کرنے والا ہے. پرہیزگاروں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے جی. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیوں کر ان سے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ غالب آ جائیں تم پر. ان کی اوقات یہ ہے کہ اگر ان کو غلبہ ہو جائے، اب تو معاہدے کر رہے ہیں کہ غلبہ مسلمانوں کو ہے نا، احد ہو چکا ہے، تب بدر ہو چکی ہے اور یہ خندق ہو چکی ہے، اب تو یہ ڈرے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ان سے کیسے معاہدے پورے کیے جائیں یا کیسے معاہدوں کا لحاظ رکھا جائے. اگر یہ غالب آ جائیں آپ پر تو لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ یہ تمہارے قریبی ہونے کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں. یہ آپ کے قریبی ہیں، خاندانی ہیں، پر جب غلبہ آ جائے تو اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں. اور ہر دنیا دار کمینے کی یہی صفت ہے، جب اس کو غلبہ آ جائے تو وہ سنارے منگو ماں نالوں بھی کھوٹ کرنو باز. بولو تو صحیح نا، وہ کسی سے بھی باز، یہ اس کے کمینے ہونے کی نشانی ہے. اس کو بھائی بھائی نہیں نظر آتا، بہن بہن نہیں نظر آتی، چاچے بھتیجے نظر نہیں آتے، بس وہ ایک قسم کا فرعون بن جاتا ہے. فرمایا اور نہ وہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے، کسی سے ہاں کی ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، نہ کی ہے تو تب بھی کوئی پرواہ. تو فرمایا ان لوگوں سے کیسے معاہدے ہو چکے ہیں؟ یردونکم بافواہہم، یہ راضی کرتے ہیں اوپر اوپر کی باتوں سے. بولو راضی کرتے ہیں آپ کو اوپر اوپر سی باتوں سے. یہ منہ کی بڑی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں اور اکثر 2 نمبر منہ کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ کنجری سے لے کر کرپٹ سیاستدان تک جتنے بھی 2 نمبر ہیں زبان کے بڑے میٹھے ہیں. بولو زبان کے بڑے میٹھے. اور لگتا ہے کہ ان جیسا نرم کوئی بندہ، یا آپ ناراض نہ ہو تو ہمارے سرائکیوں کی زبان دیکھ لیں، اتنی میٹھی ہے نا، سائیں سائیں. اور سندھ میں چلا جائے وڈا سائیں وڈا سائیں وڈا سائیں، وہ چھوٹا ہونے نہیں دیندے. اور اندر ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، اندر تلواریں ہیں. جہاں موقع ملے گا آپ کو فرعون کا بھی دادا نظر آئے گا، اور اوپر اوپر سے سائیں سائیں سائیں، واہ 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 کیا بات ہے. تو فرمایا کہ یہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں صرف زبان کی میٹھی باتوں سے. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں. بولو جی، ان کے دل انکار کر رہے. یہ کب ہوا؟ 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ تھا بنو بکر اور ایک قبیلہ تھا بنو خزیمہ. بنو خزیمہ، یہ معافی چاہتا ہوں، بنو خزاعہ. بنو خزاعہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور بنو بکر کے ساتھ مشرکین تھے. بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی تھی، تو اس لڑائی میں وہ بکر کا ساتھ دیا، انہوں نے مشرکین نے اسلحہ بھی دیا، سب کچھ دیا، انہوں نے کافی لوٹ مار کی، قتل کی، اور وہ حضور کے پاس چلے گئے. کہنے لگے جی دیکھیں ان کا معاہدہ تھا کہ آپ کے کسی ساتھی کو بھی یہ تکلیف ہے، لڑائی تو ہماری آپس کی تھی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. نبی کریم نے تصدیق کروائی تو واقعی یہ بات سچ نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ بنو خزاعہ والے ہمارے ساتھی تھے اور تم نے ان کے خلاف مدد کی ہے، تو تمہارا ہمارا اب کوئی معاہدہ باقی نہیں. اور یہ چودھری تھے جناب مکے کے، انہوں نے کہا جی کوئی معاہدہ نہیں ہے.
ہم تمہارے کسی معاہدے کے پابند نہیں۔ اب جو بڑے تھے سیاستدان، کچھ کمینوں کے بڑے کمینے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا، معاہدے شواہدے تو ہیں ہی کوئی نہیں، پر منہ سے تو بنا کے رکھو، بولو منہ سے تو بنا کے رکھو۔ یہ مجھے امانت بھائی بتا رہے تھے کہ کسی یہاں کے قریبیوں کے بارے میں کہ یہ لڑ لڑ لیتے ہیں، بدماشی کر لیتے ہیں، اور دوسرے آگے کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے بڑا گندا کم ہو گیا یار، یہ بڑا غلط ہو گیا، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے کمینے ہیں، ان کو ایسا کرنا۔ بالکل یہی انہوں نے کیا۔ وہ آئے مدینہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایسے غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ نہیں وہ ہے، وہ بس ہمارے جوان ہیں، جذباتی ہیں، لڑاکے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا معاہدہ ہے، بولو معاہدہ۔ تو میرے نبی کریم نے فرمایا پھر جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو، بولو جو ان کا نقصان کیا ہے پورا کرو، اور جو ان کے بندے قتل ہوئے ہیں تمہاری مدد سے ان مقتولوں کی دیت دو۔ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کرنا، بس ہم آ گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا، ہم آ گئے ہیں تو معاہدہ ہو گیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یردونکم بافواہہم، یہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں صرف منہ کی باتوں سے، وتابى قلوبہم، اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان کے دل اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یہ اکثر ان میں سے دل انکار کر رہے ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کی حد سے نکل جائے، بولو جو شریعت کی حد سے اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو تمام داڑھی منڈے سارے کے سارے فاسق ہیں، بے نماز سارے کے سارے، اور جھوٹ بولنے والے بولو سارے کے سارے، جو بھی ہم شریعت کا حکم توڑ کے باہر نکلیں گے تو فاسق ہو جائیں گے۔ اور یہ مسلمان کی صفت، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر، بولو تھوڑی سی، یہ مطلب ہے قیمت تکڑی ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بیچ دی تھوڑی سی قیمت پر، یعنی تھوڑی نہیں لینی چاہیے، تکڑی لینی چاہیے ہے۔ جی میں پھٹے باز ملا لے رہے ہیں، ایران کے پیسوں پر اہل سنت کے ایمان خراب کر رہے ہیں بیچارے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، دین کے بدلے میں ساری دنیا ہی تھوڑی ہے، بولو ساری دنیا۔ ایک طرف اللہ کی قسم حضور کی ایک سنت و مسواک، اور بدلے میں ساری کائنات ہو تو کائنات تھوڑی ہے، اور حضور کی سنت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا تمہاری زندگیاں بھی تھوڑی ہیں، تمہاری دنیا بھی تھوڑی ہے ظالمو، اس تھوڑی سی دنیا کے بدلے میری آیتوں کو بیچ رہے ہو۔ وہ طائف کے جگیرداروں نے کہا ہم پیسہ دیتے ہیں، اٹھو لڑو اور سارے معاہدے توڑ دو، تو یہ ظالم اٹھ پڑے، اس پر یہ آیت آ رہی ہے فصدوا عن سبیلہ، اور یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یا بہت برا تھا جو یہ کرتے تھے۔ لا یرقبون فی مؤمن ولا الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے یہ کسی مومن کے حق میں، بولو نہیں لحاظ خیال کرتے یہ کسی مومن کے الا ولا ذمہ، اور نہ کسی رشتہ داری کا خیال ہے، آپ کا بھی نہیں کرتے، آپ کی رشتہ داری کا بھی نہیں کرتے، صحابہ کا بھی نہیں کرتے، اور صحابہ کی رشتہ داریوں کا بھی۔ بڑے بڑے کافروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، سکے چچا نے الٹا لٹکا دیا اور ناک میں دھنی دی، کہا جب تک کلمہ نہیں چھوڑو گے سیدھا نہیں کروں گا۔ فرمایا چچا پھر جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں لحاظ کرتے مومن کا بھی کسی کا، اور کسی ذمے کا بھی نہیں کرتے، اور کسی رشتہ داری کا بھی، ولا ذمتن کسی وعدے کا بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، وہی پچھلی بات آ گئی، اگر یہ توبہ کر لیں، بولو اگر یہ توبہ، دیکھو جب تک گھر کی کیفیت طاری نہیں ہوتی سانس ٹوٹنے والی، تب تک اسلام نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بولو بھائی توبہ کا دروازہ، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حکم قرآن میں ایسے ہیں جو ان میں سے ایک کو بھی جدا کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے گا، اللہ عذاب میں پھینکے گا۔ وہ 3 حکم کون سے ہیں؟ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اب کوئی کہے کہ میں اللہ کی تو مانوں گا، معاذ اللہ حضور کی نہیں مانوں گا،
تو گیا جہنم میں. بولو بھی گیا کہ نہیں گیا. اور دوسرا کیا ہے، فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ. اب کوئی نماز تو پڑھے اور زکوٰۃ نہ ادا کرے، یا زکوٰۃ تو دے مگر نماز نہ پڑھے، تو یہ بھی اس نے فرق کر دیا نا. اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو، خدمت والدین کی کرو. تو جو شخص اللہ کی عبادت تو کرے اور والدین کی خدمت ہے، اور وہ یا والدین کی تو بڑی تابع داری کرے مگر اللہ کی، تو یہ دونوں ناکام ہیں، دونوں جہنمی ہیں. کٹھا ماننا پڑے گا جناب. یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کر دیا. جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ، ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا. اب باقی تو وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ کا بس انکار کیا. تو حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی نرمی کرے، ان اٹھاؤ ستا پہ ہے اور تھلے بڑھ جا. او حضرت عمر آئے سفارش لے کر کہ ہاتھ ہولا کرو. بولو ہاتھ ہولا کرو. تو کچھ باتیں کی. اب 2-3 اس بارے میں مختلف روایت ہیں. ایک روایت میں کہ جب انہوں نے کہا جی نہ لڑیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق غصے سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑی. اور حضرت عمر کا ادب دیکھیں، ان کے ہاتھ یہی تھے. اتنے سکے پتر نو چھیڑ کے ویکو سپ وانگو ڈنگ مارے گا تے متھے چ مارے گا، تھلے بھی. اور وہ حضرت عمر ہیں جن کے پیچھے دیکھنے سے بھی صحابہ نیچے گر جاتے تھے، اتنی دہشت ہوتی تھی. اور یہ داڑھی پکڑی حضرت ابو بکر نے، اور حضرت ابو بکر تو اس وقت بزرگ تھے، اور کھینچا، چپٹا دیا داڑھی کو. پھر بھی کھڑے، اور ایک جملہ اس سے بھی سخت کہا، اور وہ داڑھی پکڑنے سے بھی بولو نا سخت کہا. اور وہ کیا تھا، اجبار فی الجاہلیت. اے عمر، مجھے وہ عربی اس وقت یاد نہیں آ رہی. اے عمر تم جاہلیت میں بڑے جبار تھے، وخوار فی الاسلام، یہی تھا اجبار فی الجاہلیہ. جاہلیت میں تو بڑا جبر والا تھا، بڑا طاقت والا تھا، بڑا تیرا روب دبدبا تھا. وخوار فی الاسلام، اسلام میں کمزور ہو گیا ہے. فرمایا ینقص الدین وانا حج، دین حضور کا لٹے اس میں نقص آئے، صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یا دین باقی رہے گا یا ابو بکر صدیق کی زندگی باقی رہے گی. اور پھر فرمایا کہ چیل، کوے، جانور آئے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ کھا جائیں، میں یہ تو برداشت کروں گا، پر اپنے پیارے محمد کے دین میں کمی بیشی برداشت نہیں کروں گا. تو حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے. تو یہ ہے اس آیت میں کہ وہ جو توبہ کرے تو وہ نماز ادا. اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ سارے نہیں بولتے. اور باجماعت ساتھ ڈال لیں، اکیلی پہ نہ رہیے گا. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. تو فاخوانکم فی الدین، یہ پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں. دین میں بھائی ہیں. بولو دین میں. ہاں اتنے ماشاءاللہ مشہوریاں ہوئی پہ نے، مولوی کسے دے بنتے، اور مولوی جتنے کٹھے ہونے کہتے ہیں مقتدی بھی کسے دے بنتے. اور میں کہتا ہوں نا کہ یہ کس ابو جہل نے گل سانو سکھائی ہے، کس شیطان نے یہ بات اٹھائی ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کافر تھا مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم کلمہ پڑھا تو تمہارا بھائی بن گیا. اور جو مصلی رسول پر کھڑا ہو جائے اور جس کو کہے کہ اللہ پیچھے اس امام دے، یعنی اس کی قبول ہے تو ہماری قبول ہے، اس سے بڑا بھائی کون ہو سکتا ہے. اور جو پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ضامن بنائے بیٹھے ہیں، ان سے اعلیٰ امام کے لیے کون ہو سکتے ہیں. لہذا ادب، احترام، محبت. فاخوانکم فی الدین، ہم دینی بھائی ہیں. ونفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. بولو جو علم ہے. ہاں جی، اصل مزہ تو علم والے آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.